السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور درس کو سماعت فرمانے والے آف لائن اور آن لائن تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول ایمان کا درس لگاتار جاری ہے، اور اس تعلق سے ایمان کے ارکان پر گفتگو چل رہی تھی۔ ایمان کے 4 ارکان پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور 5ویں رکن پر کل کے درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ 5واں رکن یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اس سلسلے اس رکن پر گفتگو کے پہلے مرحلے میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج اسی یوم آخرت پر ایمان کا جو رکن ہے، ایمان کا 5واں، اس کے تعلق سے جو دوسرا نقطہ ہے، آج اس پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، اور وہ ہے قبر کی زندگی کا بیان۔ قبر کی زندگی میں جو عذاب اور جو نعمتیں ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ۔ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان کا کیا تعلق بنتا ہے، اس پر کل آپ کے سامنے گفتگو کی جا چکی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں مصنفین نے اور شارحین حدیث نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے مسائل غیب سے متعلق ہیں اور براہ راست عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے ایک مسلمان کے عقیدے سے ان کا تعلق ہے، اور یوم آخرت اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد وہ دن شروع ہوگا۔ یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، دونوں ہی ایک جہان ہے، اور اس جہان سے جڑا ہوا وہ جہان ہے۔ تو جب اس جہان کا تذکرہ کیا جائے گا، اس عالم کا تذکرہ کیا جائے گا، تو اس سے پہلے اس دنیا کے فنا ہونے کا تذکرہ لازمی ہے۔ اس کے فنا ہوئے بغیر اس عالم کا تذکرہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے فنا سے متعلق گفتگو کی جائے، قیامت کے متعلق گفتگو کی جائے، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل حاصل ہے کہ قیامت کی جب بات کی جائے تو قیامت کہہ کر کے عام طور پر 2 مضمون مراد لیا جاتا ہے۔ قیامت سے ایک تو عام قیامت مراد ہے، جو دنیا کے مکمل ختم ہو جانے کے بعد، تہو بالا ہو جانے کے بعد، ہلاک اور برباد ہو جانے کے بعد قائم ہوگی، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ لیکن قیامت صغریٰ وہ ہر انسان کی موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان جس دن مرتا ہے، اسی دن سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو قیامت اپنے دونوں مضمون میں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا سے ہمارا تعلق تبھی تک ہے جب تک ہم حیات ہیں۔
جیسے ہی اس دنیا سے ہماری آنکھ بند ہوئی ہماری قیامت شروع ہو گئی، اس لیے کہ اب ہمیں اس دنیا میں واپس تو آنا نہیں ہے۔ لہذا قیامت کا یہ مضمون عام طور پر لوگ اپنی نگاہوں میں نہیں رکھتے۔ جب قیامت بولا جاتا ہے، قیامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو عام طور سے لوگ قیامت کبریٰ کو مراد لیتے ہیں، جب پوری کی پوری خلقت تباہ ہو جائے گی، جب ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، جب یہ دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، جب قیامت کا زلزلہ آ کر اس پوری دنیا کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، ان پہاڑوں کو، سب کو ختم کر دے گا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ حج میں کیا، سورہ قاریہ میں کیا، اور دیگر صورتوں کے اندر جس قیامت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ لیکن یہ تو قیامت کبریٰ ہے، قیامت صغریٰ کا کیا؟ وہ قیامت جو ایک خاص معنی میں بولی جاتی ہے، یہ عام معنی ہوا، ایک خاص معنی ہے، اور وہ خاص معنی ہر انسان کی اپنی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ہر انسان کی اپنی زندگی جوں ہی ختم ہوئی توں ہی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور کل کی گفتگو میں جب آپ کے سامنے قیامت کبریٰ اور اس کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، تو آج کیوں نہ قیامت صغریٰ کا ذکر کیا جائے، جس قیامت کے قائم ہونے کے بعد دنیا سے ہمارا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا ہماری شروع ہوتی ہے، جس دنیا کو برزخ والی دنیا کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیچ کا مرحلہ ہے، بڑی قیامت قائم ہونے کے بعد پھر ساری خلقت کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، بعث و نشور جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بعد یوم آخرت آئے گا، وہ تو یوم آخرت ہو گیا اور یہ دنیا ہو گئی۔ لیکن اس دنیا اور آخرت میں پہنچنے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس عالم برزخ کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ یہی جو درمیانی مرحلہ ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس دنیا میں انسان کے مرنے کے بعد سے کل قیامت کے دن دوبارہ اسے حیات دینے تک کے بیچ کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے تاکہ یوم آخرت پر ہماری گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ تو آج کی ہماری گفتگو قبر کی زندگی کی نعمتوں اور قبر کے عذاب سے متعلق ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے سارے متعلقین کو اور سارے اہل اسلام کو، بلکہ ساری دنیا کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد والی تمام آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں قبر کی زندگی کی نعمتوں اور اس کے عذاب پر بات چیت ہوگی، اور اس نقطے پر 3 مرحلے میں ہماری گفتگو ہوگی، 3 مطالب میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی میں جزا اور سزا ملنی ہے، اس پر ایمان تو پہلے ہو کہ قبر کی زندگی میں انسان کو نعمتیں ملیں گی، اور یا نعمتیں ملیں گی یا عذاب سے دوچار ہوگا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جس پر گفتگو کی جائے گی وہ یہ کہ قبر کی زندگی کی جو نعمتیں ہیں اور جو عذاب ہیں وہ انسان کی روح پر ہوں گی یا انسان کے جسم پر ہوں گی یا روح اور جسم دونوں پر ہوں گی، اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اور اس کے بعد منکر اور نکیر کے تعلق سے گفتگو ہوگی، جس پر ایمان رکھنا ایک صاحب ایمان کے لیے، صاحب اسلام کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو عذاب قبر کی زندگی سے متعلق
یہ تین پہلو ہیں جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قبر کی زندگی میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، نعمتوں اور آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو متقی و پرہیزگار اور اہل طاعت بندے ہیں، جو مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اللہ رب العالمین قبر کی زندگی میں ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، اور قبر کی زندگی میں ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا جو گنہگار ہیں، جو اہل معصیت ہیں، اور فسق و فجور جن کا اٹھنا بچھونا رہا، اور اپنے فسق و فجور کی بدولت جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب قبر کا مستحق بنا لیا۔ اس بات پر ایمان، یہ ایمان کی اساسیات میں سے ہے۔ اس مسئلے پر قرآن و سنت کی واضح اور صریح دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ذریعے سے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی آگاہی دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں میسر ہوں گی۔ بخاری شریف کے اندر برا ابن عازب رضی اللہ عنہ و ارضاہ، برا ابن عازب رضی اللہ عنہما و ارضاہما کی روایت آئی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتا ہے، تو یہی وہ شہادت ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی آیت کریمہ میں قول ثابت اسی شہادتین کو کہا گیا ہے کہ قبر کے اندر اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا یا ثابت قدم رکھتا ہے، اس کلمہ شہادت کی ادائیگی کی توفیق دے کر کے، اس کی بدولت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موجود ہے تو اس سے بہتر تفسیر کوئی اور نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اس آیت کے تعلق سے میسر ہو، یا قرآن کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہو، یا پھر قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہو، یہ اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے تفسیر کا۔ عذاب قبر کی دلیل قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے۔ یہ تو ثواب کی بات ہو گئی، یہ اہل ایمان کی بات ہو گئی اس آیت سے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین قبر کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور قول ثابت کے ذریعے سے ان کو ثبات قدمی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو کفار ہیں یا جو اہل معاصی ہیں، جن کو عذاب قبر سے دوچار کیا جاتا ہے، تو اس عذاب قبر کے تعلق سے کیا قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے؟ ہاں، قرآن کریم اس حوالے سے بھی واضح طور پر کہتا ہے۔ سورہ غافر، جس کو ہمارے یہاں کے مصاحف میں سورہ مومن لکھا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ ان آیات میں النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وہ لوگ
जहन्नम पर पेश किए जाते हैं सुबह शाम। जाहिर सी बात है ये पेश किया जाना अभी है, यानी अभी की हालत में है, हालिया उनका जो मसला है उसको बयान किया गया है। और जाहिर सी बात है कि अभी जन्नत और जहन्नम का मामला हुआ ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ कहाँ हो रही है? जाहिर सी बात है कब्र की ज़िंदगी में हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अहले ईमान की नेमतों का आगाज़ कब्र में हो जाएगा, वैसे ही अहले मासियत का, चाहे वो कुफ़ार हों चाहे अहले मासी, आम अहले मासी हों, उनके अजाब का सिलसिला भी कब्र की ज़िंदगी से शुरू हो जाएगा। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जुमहूर उलमाए किराम ये कहते हैं कि ये जहन्नम पर पेश किया जाना जो आले फ़िरऔन के बारे में इस आयत के अंदर जिक्र किया गया है, ये बरज़खी ज़िंदगी में होगा, यानी कब्र की ज़िंदगी में। और ये दलील है अज़ाब कब्र के सबूत के लिए। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अज़ाब कब्र बरहक है, इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान करीम की ये आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले फ़िरऔन के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि उनको कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाता है इस तौर पर कि वो जहन्नम पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं और उसकी आँच से उनको अज़ियत और तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है। हाफ़िज़ बिन कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये आयत करीमा एक बहुत बड़ी दलील है अहले सुन्नत के इस्तिदलाल के हवाले से, अहले सुन्नत के लिए जो अज़ाब बरज़ख कब्रों में अज़ाब के कायलीन हैं, उनकी सबसे बड़ी दलील है यह आयत करीमा। इसी तरीके से कब्र के अज़ाब पर कुरान करीम की एक और आयत दलालत करती है, जो सूरह तौबा आयत नंबर 101 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, कि हम उन्हें दोहरा अज़ाब देंगे, दो मर्तबा अज़ाब देंगे और फिर वो बड़े अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। इससे बहुत सारे सलफ़ ने कब्र के अज़ाब पर इस्तिदलाल किया है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, उसके बाद सुम्मा की ताबीर इस्तेमाल की, और सुम्मा ये ताख़ीर के लिए आता है, तराख़ी के लिए आता है। तो सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, इससे मुराद आखिरत का अज़ाब है। और सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन के अंदर जो जिस अज़ाब का तज़किरा है, ये बरज़ख के अज़ाब का तज़किरा है। बहुत सारे सलफ़ ने इस आयत करीमा से बरज़ख और कब्र के अज़ाब का इस्बात किया है, साबित किया है उसको इससे। मुजाहिद रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, यानी हम उनको दो मरतबा अज़ाब देंगे, यानी भूख का और कब्र के अज़ाब का, इससे मुराद ये है। और आगे जो फरमाया कि सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, इससे मुराद क़यामत के दिन का अज़ाब है जो उनको दिया जाएगा। क़तादा रहमहुल्लाह कहते हैं कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम उनको दो मरतबा अज़ाब देंगे, इससे मुराद दुनिया का अज़ाब है और कब्र का अज़ाब है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, और ये क़यामत का अज़ाब है। तो इस आयत करीमा से और इससे पहले जो आयत वारिद हुई है, इससे अज़ाब कब्र पर अइम्मा किराम ने इस्तिदलाल किया है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी मुख्तलिफ तराजिम अब्वाब कायम करके कब्र के अज़ाब पर इन अहादीस से दलील पकड़ी है। ये कुरान के हवाले से हो गया। अगर अहादीस शरीफा को देखें तो अहादीस शरीफा के अंदर भी कब्र की नेमतों और कब्र के अज़ाब पर दलीलें मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हैं। सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अरदाहुमा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना पेश किया जाता है सुबह और शाम को। अगर वो जन्नतियों में से है तो जन्नतियों वाला ठिकाना, उसका जन्नत के अंदर जो उसका ठिकाना है उसको पेश किया जाता है, और अगर वो जहन्नमियों में से है तो जहन्नम में जो उसका ठिकाना है
اس کی وہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے۔ یعنی جنتی شخص کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ملنے والا ہے وہ دکھا کر کے کہا جاتا ہے کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ وہ ہے، لیکن وہ ٹھکانہ تم کو کب دیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ اسی طرح سے جہنمیوں کا ٹھکانہ جو جہنم میں ریزرویشن ہے ان کا، وہ ریزرو سیٹ ان کو قبر ہی میں دکھائی جاتی ہے، لیکن وہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیٹ ریزرو تمہارے لیے ہے پر ابھی نہیں ملے گی، وہ کنفرم تب ہوگی جب قیامت کا دن آئے گا۔ تو اس طریقے سے اہل جنت کو اور اہل نار کو، اہل جہنم کو، دونوں کو ان کی اپنی اپنی ریزرو سیٹیں قبر کے اندر ہی دکھائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ اہل جنت اپنی خوشی میں، اپنی نعمتوں میں، اپنی فرحت اور انبساط میں، اپنی خوشی میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اہل جہنم ہے ان کے وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اس خبر کو سن کر کے ٹارچر ہوتے ہیں، انہیں اذیت ہوتی ہے، اور یہ عذاب اور ثواب کا معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جزا و سزا کا معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو تم لوگوں کو سنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، ڈر کے مارے، دہشت کے مارے، خوف کے مارے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر تم لوگوں کو سنا دے کہ کس اذیت کے ساتھ ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ کہتے ہیں کہ اس چیز کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ ہیں، یعنی عذاب قبر کی اور قبر کی نعمتوں کی بہت ساری دلیلیں ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ یہاں پر صرف ان مشہور دلیلوں کو ذکر کیا گیا ہے جن سے قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے اس بات پر دلیل پکڑی گئی ہے، واللہ اعلم۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف کہ قبر کی زندگی میں، قبر کے عالم یعنی برزخی زندگی میں، جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، برزخ پردہ جس کو، چونکہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد ایک پردے کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، جس طریقے سے سامنے کی چیز انسان دیکھتا ہے لیکن پردے اور اوٹ کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، ویسے قبر کی زندگی، وہ برزخی زندگی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک اوٹ اور ایک آڑ کے اندر چلا گیا جہاں کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی، خواہ وہ قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور سے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قبر کے اندر مردہ دفن نہیں کیا گیا، اگر اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا یا اس کو جلا دیا گیا یا پھر وہ حادثے میں برباد ہو گیا، اس کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے اور وہ قبر میں ڈالا ہی نہیں جا سکا، تو اب اس کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گڑھے میں ڈالتے ہیں، کہ پانی میں پھینکتے ہیں، کہ آگ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو پہلی بار انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوسری بار آسانی کے ساتھ انسان کے بکھرے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو انسان کی دنیاوی وفات یا دنیاوی موت کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو قبر کی زندگی یا اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ وہ رہے کہیں بھی یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ رہے گا عالم برزخ میں، اس پر اطلاق ہوگا برزخی زندگی کا، خواہ اس کی لاش کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے یا اس کی لاش کو چاہے جس انجام تک پہنچایا جائے، لیکن اس کو برزخی زندگی ہی کہا جائے گا، قبر کی زندگی ہی کہا جائے گا۔ اب کسی کی قبر مٹی بنتی ہے، کسی کی قبر کوئی اور چیز بنتی ہے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ یہاں پر چونکہ
عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے، اس لیے قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ جو قبر میں جائے گا اسی کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اگر قبر میں نہ دفنایا جائے، کوئی اور سلوک کر دیا جائے اس کے ساتھ، مردے کے ساتھ، تو پھر وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، حاشا وکلا، یہ نصوص کا مقصود نہیں ہے۔ تو اب دوسرے نقطے پر ہم یہ گفتگو کریں گے کہ برزخی زندگی کے اندر جو نعمتوں کا سلسلہ ہے یا جو عذاب کا سلسلہ ہے، یہ انسان کے جسم پر ہوگا، روح پر ہوگا، یا روح اور جسم دونوں پر ہوگا؟ اس تعلق سے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر دی جائے، اور اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آئے گا کہ منکر اور نکیر کا معاملہ، اس پر گفتگو کر کے عذاب قبر کا یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم اپنی انتہا کو پہنچا دیں گے۔ قبر کی نعمتیں اور قبر کے عذاب، صحیح قول یہ ہے کہ وہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہوگا۔ روح نعمتوں میں ہوگی یا پھر عذاب میں ہوگی، اور وہ نعمت اور وہ احساس، نعمتوں کا احساس اور عذاب کا احساس جو روح کو محسوس ہوگا، وہ احساس روح کے ساتھ ساتھ بدن پر بھی پہنچے گا۔ تو گویا وہ عذاب اور وہ نعمتیں وہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر ہوں گی۔ اسی طریقے سے روح نعمتوں میں ہوگی اور کبھی عذاب دی جائے گی بدن کے علاوہ، تو عذاب اور نعمت وہ صرف روح کے لیے ہوگی، بدن سے الگ، یعنی دونوں صورتیں ہیں۔ یہ صورت بھی ہے کہ صرف روح پر عذاب اور ثواب ہوگا، اور یہ شکل بھی ہے کہ روح اور جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا۔ نصوص کے اندر اس سلسلے میں دلالت موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے یہ سمجھا کہ قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں صرف روح کے لیے ہیں ہر صورت میں، اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا قول حق و ثواب سے کنارے ہے، حق و ثواب پر نہیں ہے۔ اب آئیے دلیلوں کو دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے واپس ہو چکتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ واپس اس کو دفنا کر واپس جانے والوں کے پیر کے یا اس کے ان کے جوتوں کی کھٹک، ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ابھی اتنی دور نہیں گئے ہوتے ہیں کہ ان کے قدموں کی چاپ نہ سنائی دے، بلکہ ان کے قدموں کی چاپ ابھی سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ تب تک دو فرشتے آ دھمکتے ہیں اور اسے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ وہی میت جس کو سارے لوگ مردہ سمجھ کر دفنا کر گئے ہیں، ابھی قبرستان میں قبر میں لٹا کر، ابھی وہ قبرستان سے نکلے نہیں ہیں کہ فرشتہ آ کر اس کو میت کو بیٹھا دیتا ہے۔ یعنی میت بیٹھنے کے بعد وہ اس کو اپنے آپ کو دفنا کر جانے والوں کے جوتوں کی چاپ، ان کے قدموں کی چاپ اور آہٹ سن رہا ہوتا ہے، یعنی اس قدر جلدی منکر نکیر، یہ دو فرشتے جو آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اس پر گفتگو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہوگی۔ تو یہ دونوں فرشتے آ کر اس میت کو بیٹھا دیتے ہیں، اس کے اندر روح کو لوٹا دیتے ہیں، اور پھر وہیں پر اس سے سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو اگر مومن ہے بندہ تو وہ کہے گا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ
यानी वो जो दिखाई दे रहे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं फ़युक़ालु लहू, उस मुर्दे से कहा जाए, उस अब तो वो मुर्दा नहीं है, उसको तो जिंदा कहेंगे, लेकिन वो आलम बरज़ख की ज़िंदगी है, इसलिए जिंदा भी नहीं कह सकते हम। तो बहरहाल वो मैयत कहेगी, उससे कहा जाएगा कि उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार, जहन्नम के अपने ठिकाने को देख लो। क़द अबदलकल्लाहु बिही मक़अदन मिनल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का वो ठिकाना तुम्हारा था, उसकी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बदल कर जन्नत के अंदर ये ठिकाना तुम्हारे लिए बना दिया है। फ़यराहुमा जमीअन, तो वो मोमिन बंदा अपने दोनों ठिकानों को देख लेगा। पहले अपना जो जहन्नम का ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए बना रखा था उसे देखेगा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में उसका ठिकाना जो जन्नत में बनाया होगा, उसका जो रिजर्वेशन जन्नत का होगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दिखाएगा, यानी फरिश्ते उसको दिखाएंगे। तो ये मामला होगा मोमिन के साथ। वह अम्मल मुनाफिक वल काफिर फ़युक़ालु लहू मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल, ये मामला मोमिन का होगा जो अभी गुजरा। जहाँ तक मुनाफिक और काफिर का मसाला है, तो उनसे कहा जाएगा, यानी काफिर से या मुनाफिक से, कि तुम इस आदमी के बारे में क्या कहते थे। इस आदमी के बारे में इशारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इस शख्स के बारे में तुम लोग क्या कहते थे। तो वो कहेगा, यानी मुनाफिक या काफिर कहेगा, ला अदरी, मुझे नहीं पता, कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास, मैं तो वही कहता रहा जो लोगों को देखा कहते हुए, जो लोगों से सुना वैसे ही मैंने भी कह दिया। फ़युक़ाल ला दरैत वला तलैत वयुضरब बिमतारिक़ मिन हदीद दरबतन, फिर वो फरिश्ते उसको लोहे के हथौड़ों से मारेंगे, और एक ही बार मारेंगे, और उसकी चीख ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी कि सारी मखलूक़ात उसकी चीख को सुन सकेंगी, और सुनती हैं सिवाय सकलैन के, यानी सिवाय इंसान और जिन्नात के। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस अजाब से महफूज रखे, इस किस्म के अजाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे, इस किस्म के और हर किस्म के अजाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी पनाह में रखे। ये रिवायत इमाम बुखारी के यहाँ मौजूद है, और हदीस का नंबर है 1338। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अरज़ाहुमा की एक तवील हदीस के अंदर, जिसकी तखरीज इमाम अहमद ने की है, अबू दाऊद ने, हाकिम ने, और उनके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने की है, वो मरफूअन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं। कहते हैं कि जब रूह निकल जाती है इंसान के जिस्म से, और मोमिन की रूह आसमान में चढ़ जाती है, तो उसकी रूह फिर उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। यानी रूह जब निकाली जाती है तो वो आसमान में ले जाई जाती है मोमिन की रूह, और फिर जब कब्र के अंदर सब दफना करके लौटते हैं, तो उसकी रूह को उसके जिस्म में फिर आसमान से ला करके लौटाया जाता है, उसके जिस्म में लौटाई जाती है रूह। और फिर दो फरिश्ते आते हैं, और दोनों फरिश्ते उसे बैठाते हैं, और उससे कहते हैं मन रब्बुक। यहाँ पर जिक्र किया कि वो फरिश्ते क्या सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। ये हदीस काफ़ी लंबी है, इस हदीस को इमाम हाकिम और दिगर मुहद्दिसीन ने सही कहा है। तो ये दोनों हदीसें नेमतों के और अजाब के कब्र की ज़िंदगी में वाक़े होने पर ये दोनों हदीसें दलालत करती हैं, और इस बात पर दलालत करती हैं कि वो नेमतें और वो अजाब रूह और जिस्म दोनों पर होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन्नल आबदा इज़ा वुदिअ फिल क़ब्र, इसके अंदर जाहिर सी बात है कि अल आब्द का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता आब्द, और ना ही सिर्फ जिस्म को कहा जाता है। अल आब्द का लफ्ज़ जो है वो रूह और जिस्म
दोनों के मुरक्कब पर बोला जाता है, दोनों के मजमूए पर अब्द का लफ्ज बोला जाता है। इसी तरीके से न सिर्फ ये कि ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बल्कि बाकायदा जिस्म के अंदर रूह के लौटाने की सराहत भी इस रिवायत के अंदर मौजूद है। सवाल के वक्त में, जैसा कि भी आपने हदीस के अंदर सुना, जैसा कि बरा इब्न आजिब की रिवायत के अंदर है। इसी तरीके से इन दोनों हदीसों के अंदर जो सिफात जिक्र की गई हैं, वो सिफात जिस्म की सिफात हैं, रूह की सिफात नहीं है। क्यों? कि इस हदीस के अंदर क्या कहा कि वो कब्र के अंदर जो बंदा होता है, जब उसको बैठाया जाता है तो वो अपने दफनाने वालों के जूतों की आहट सुनता है। अब ये आहट का सुनना जाहिर सी बात है कान के जरिए से होता है, और कान रूह में नहीं जिस्म के अंदर होता है। तो ये जो सिफत जिक्र की गई है, ये जिस्म की सिफत है, और जिस्म जब रूह उसके साथ जुड़ी हुई हो, वरना मुजर्रद जिस्म जो जान के बगैर हो, रूह के बगैर हो, वो कहाँ सुनने और देखने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिफत जिक्र की गई है, वो सिफत रूह और जिस्म दोनों के मजमुए की सिफत है। इसलिए कि जिस्म के अंदर कान होता है, सुनने का आला होता है, और जिस्म सुनता है, और ये सिफात, ये सुनना, ये सिफत जिस्म की है, और जिस्म की जब उसके अंदर रूह मौजूद हो। इसी तरीके से फरिश्तों के बारे में आता है कि फरिश्ते उसको बैठाएंगे। तो रूह को उठाने और बैठाने का क्या मसला है? रूह को तो उठाया बैठाया जा नहीं सकता, वो तो एक लतीफ जिस्म है। तो फिर उठाने और बैठाने का मामला, ये जाहिर सी बात है, ये जिस्म की सिफत है, न कि रूह की सिफत है। इसी तरीके से कहा कि लोहे के हथौड़े से मारेंगे। तो लोहे के हथौड़े से क्या रूह को मारेंगे, जो एक लतीफ जिस्म है? यकीनन नहीं। वो जिसकी ठुकाई होगी, वो ये इंसान का मादी जिस्म है, ये मटेरियल है जो नजर आ रहा है इंसान का। तो यहाँ भी ये सिफत भी इंसान के जिस्म पर फिट बैठ रही है। अच्छा, इसी तरीके से आगे कहा फयसीहु सयहतन, चिल्लाएगा, चीख मारेगा। तो ये चीखना और चिल्लाना जाहिर सी बात है, ये भी जिस्म की सिफात में से है, न कि रूह की सिफत। तो ये सारे के सारे औसाफ इस बात का फायदा देते हैं और इस बात को बतलाते हैं कि कब्र की जिंदगी में जो नेमतें और जो अजाब होगा, वो रूह और जिस्म दोनों से बैक वक्त मुताल्लिक है, न कि उनमें से किसी एक से। हाँ, यहाँ पर कुछ नुसूस ऐसे भी आए हैं जिनसे पता चलता है कि सिर्फ रूह पर भी नेमतें और अजाब का सिलसिला रहेगा, जिस्म से अलग थलग। यानी असल तो यही है कि रूह और जिस्म दोनों पर नेमतों और अजाब का सिलसिला होगा, लेकिन ये हालत भी आई है कि बाज़ हालतों में सिर्फ रूह पर नेमतों और अजाब का सिलसिला भी होगा। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा की हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जंग के उहुद में तुम्हारे भाई शहीद किए गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रूहों को सब्ज परिंदों के पेट में रख दिया, जो जन्नत की नहरों पर उतरते हैं, जन्नत के फलों से खाते हैं, और अर्श के साया तले सोने के पिंजरों में जाकर ठिकाना बनाते हैं। यानी जन्नत की नहरों से पानी पीते हैं, जन्नत के फलों से खाते हैं, और अर्श के साये में सोने के पिंजरों में रिहाइश इख्तियार करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जाहिर सी बात है, ये उनके बारे में कहा गया जो जंग उहुद में शहीद हो चुके हैं सहाबा किराम।
تو जंग उहद में शहीद हो जाने वाले सहाबा किराम यकीनन वो आलम बरज़ख में पहुंच गए हैं। शहादत की मौत उनकी हुई, लेकिन वो आलम बरज़ख में पहुंच गए। इस दुनिया से जाने के बाद इंसान आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। तो आलम बरज़ख में पहुंच गए, तो उस आलम बरज़ख में यहाँ पर उनकी ज़िंदगी कैसी है? वो नेमतों में है, जैसा कि आपने सुना। लेकिन ये नेमतों में सिर्फ उनकी रूह है, उनका जिस्म यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। उनकी रूहें हैं, जिन रूहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नया पैकर अता करेगा, एक नई बॉडी अता करेगा, एक नया पैकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन रूहों को देगा। और वो पैकर क्या होगा? सब्ज परिंदों का, सब्ज परिंदों का पैकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। और उन सब्ज परिंदों के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन रूहों को रख देगा। और फिर वो परिंदे जन्नत की नहरों से सैराबी हासिल करेंगे, जन्नत के फलों से चुगेंगे, और सैराबी और चुगने के बाद सैराब होकर खा पी कर वो पनाह कहाँ पर लेंगे? अर्श के साया तले, या अर्श के साये में सोने के पिंजरों के अंदर वो जाकर अपना ठिकाना बनाएंगे। वहां पर वो क़याम करेंगे, वहां पर वो आराम करेंगे। तो ये रिवायत जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है, इससे साफ पता चलता है कि आलम बरज़ख की जो नेमतें होंगी वो सिर्फ रूह पर होंगी। यानी लेकिन ये कंडीशंस हैं, आपके सामने इस बात को जिक्र किया गया कि असल ये है कि अज़ाब क़ब्र और नईम क़ब्र वो रूह और जसद दोनों पर है, यानी रूह और जिस्म दोनों के मजमूए पर है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनका जिक्र शरीयत के अंदर मिलता है, और वो ख़ास कंडीशंस अहादीस में उनका बयान किया गया। जैसे इन शुहदा के मकाम और मर्तबे को देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आला और अरफा मकाम को जिक्र किया कि वो शहादत पाते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जन्नत पहुंचा दिया, यानी आलम बरज़ख में वो जन्नत पहुंचा दिए गए। बकिया लोगों का मामला यह है कि वो ज़मीन ही पर हैं, और उनको नईम और अज़ाब का सिलसिला ज़मीन ही पर दिया जा रहा है। लेकिन ये यौम उहद के शुहदा का मकाम और मर्तबा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आलम बरज़ख ही में जन्नत में पहुंचा दिया, और एक परिंदे के पेट में, सब्ज परिंदों के पेट में अल्लाह ने उनकी इज्जत अफजाई करते हुए उनको वहां पर पनाह दी। और वो परिंदे वहीं पर सैराबी हासिल करते हैं जन्नत की नहरों से, और जन्नत के फलों से चुगते हैं, और वहीं सोने का पिंजरा जो अर्श के साये में मौजूद है उसमें जाकर के क़याम करते हैं। तो इन तमाम तफसीलात की रोशनी में ये रिवायत इमाम अहमद ने मुस्नद में ज़िक्र की है, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 266, और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 88 और सफ़ा नंबर 297 में इस हदीस को जिक्र किया है, और इसको सही कहा है, और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इस पर मुवाफ़क़त की है। इन तमाम बातों से खुलासा क्या निकला कि कब्र की ज़िंदगी में जो नेमतें मिलेंगी या जो अज़ाब मिलेगा, वो जिस्म और रूह दोनों के मजमूए पर जो है वो होगा। लेकिन कभी कभी शाज़ व नादिर, यानी चंद इस्तिस्नाआत हैं कि जिनमें सिर्फ रूह पर वो नेमतें जो है वो नेमतों का सिलसिला सिर्फ रूह के साथ रहेगा, इसका भी सबूत मिलता है। बाज़ अइम्मा मुहक्किकीन ने जो हदीसों का गहरा इल्म रखते हैं, इस मसले के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि अज़ाब और नेमतें वो नफ्स और जिस्म दोनों के लिए है। अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। नफ्स नेमतों में होता है, और अज़ाब दिया जाता है कभी कभी बदन से अलग करके भी, और कभी कभी अज़ाब दिया जाता है बदन के साथ जोड़कर।
تو کبھی عام حالات میں جو نعمتیں اور جو عذاب ہے وہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہی عام حالت ہے. اور کبھی استثنائی شکل میں بعض ایسی حالتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں صرف روح کو نعمتوں سے نوازا جائے، جیسا کہ آپ کے سامنے شہداء احد کے حوالے سے دلیل پیش کی گئی. اب آئیے تیسرا جو مسئلہ تھا اس مسئلے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ قبر کی زندگی میں منکر اور نکیر آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے. اس پر ایمان رکھنا کلمہ گو کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کس طرح سے دو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں دفنانے کے مان بعد، یعنی دفنانے والے ابھی قبرستان چھوڑ کر گئے بھی نہیں ہوتے، تب تک وہ پہنچ جاتے ہیں قبر کے اندر اور مردے کو جگا کر بیٹھا کر اور پھر اس سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. یہ ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ گزرا ہے. ان دونوں فرشتوں کو کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جن کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ وہ میت سے سوال اور جواب کریں قبر کے اندر. اور اس چیز کا تذکرہ ایمان بالملائکہ پر جب ہم نے گفتگو کی تھی، ایمان کا ایک رکن آپ کے سامنے گزر چکا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان، اور پھر یوم آخرت پر ایمان، جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو جو دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، وہ فرشتوں پر ایمان کے ضمن میں ان فرشتوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے کہ بعض فرشتے وہ ہیں جن کو قبر کے اندر ذمہ داری دی گئی ہے سوال و جواب کی. تو یہ دو فرشتے جن کو میت سے، مردے سے سوال و جواب کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. صحیح احادیث میں ان دونوں فرشتوں کی صفات وارد ہوئی ہیں اور اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ دفن کے بعد یہ دونوں آئیں گے اور قبر والے سے سوال و جواب کریں گے. روایت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے، ابھی چند منٹ پہلے. اور ایسے ہی امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے، ابن حبان نے بھی نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ فرشتے آتے ہیں، سیاہ نیلگوں فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. اور وہ دونوں مردے سے سوال کرتے ہیں کہ تم اس آدمی کے بارے میں ہاذا الرجل، یعنی باقاعدہ اشارہ موجود ہے. ظاہر سی بات ہے یہ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو وہ جو مومن ہوگا وہ وہی بات کہے گا جو اس دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے معبود حقیقی مگر اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا 70 گز، 70 انٹو 70، 70 گز چوڑا اور 70 گز لمبا، 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی وہ قبر ان کی کر دی جائے گی. اور اگر منافق ہوا تو وہ کہے گا اس سوال پر کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، وہی میں نے بھی کہہ دیا جیسا کہ ان کو سنا کہتے ہوئے. لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا کہ تم یہی بات کہو گے. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ چمٹ جاؤ اس کے اوپر. تو زمین اس طریقے سے ان پر چمٹ جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر کڑکڑا کر بجنے لگیں گی اور وہ برابر عذاب دیا جاتا رہے گا
قبر کے اندر، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن اس کی اس قبر سے۔ یہ روایت امام ترمذی نے اس کو تیسری جلد صفحہ نمبر 383 پر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1071، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اور احسان جو صحیح ابن حبان کی ترتیب ہے اس کے اندر 7ویں جلد صفحہ نمبر 386 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3117۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کی روایت جو اس سے پہلے گزری، جس کے اندر فرشتوں کے سوال جواب کا ذکر ہے، وہ بھی ان فرشتوں کے وجود کی دلیل ہے۔ لہذا ان ساری تفصیلات کی روشنی میں ثابت ہوا کہ ایک اہل ایمان پر یا کلمہ گو پر ایمان لانا واجب ہے ان تمام باتوں پر جن پر احادیث شریفہ دلالت کرتی ہیں کہ ان دونوں فرشتوں کا نام کیا ہوگا، منکر اور نکیر ہے، اور وہ کیسے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، نیلگوں ہوں گے، جیسا کہ ان کی صفت بیان کی گئی، اور وہ کیا سوال کریں گے اس کی تفصیل بھی احادیث کے اندر آئی ہے، اور وہ سوال کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اٹھا کر بیٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے، اور ان کے سوالوں کا جواب ایک مومن کیا دے گا اور ایک منافق اور کافر کیا دے گا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ان تمام تفصیلات پر ایمان لانا ایک کلمہ گو کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کے لیے جو نعمتوں کا سلسلہ چل پڑے گا، اور اہل نفاق اور کفر کے لیے جو عذاب کا سلسلہ چل پڑے گا قبر کی زندگی ہی میں، ان تمام تفصیلات پر ایمان لانا ایک کلمہ گو کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں کیا یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے؟ یعنی کیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے صرف انہی کے ساتھ قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب کا معاملہ ہے، یا پھر یہ کہ یہ ہر امت کے لیے یہ چیز موجود ہے؟ تو اس سلسلے میں دونوں طرف بعض اہل علم گئے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے نصوص کی جو دلالت ہے، قرآن و سنت کے نصوص کی جو عام دلالت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کے لیے یہ چیز عام ہے۔ یعنی قبر کی زندگی کا عذاب اور قبر کی زندگی کے اندر نعمتوں کا سلسلہ یہ ساری امتوں کے لیے ہے، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، اور اسی قول کو محققین علماء کرام نے اختیار کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اب یہاں سے ہم یوم آخرت پر ایمان کے باب میں جو دو ابتدائی بحثیں تھیں، ہم نے جو دو ابتدائی مرحلے تھے، ہم ان دونوں مرحلوں کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد کے جو مراحل ہیں ان پر گفتگو، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد حشر کا معاملہ ہوگا، حشر کے بعد پھر حوض پر سارے لوگ پہنچیں گے اہل ایمان، اور پھر اس کے بعد میزان کے پاس پہنچیں گے جہاں پر اعمال کو تولا ہو جائے گا، اور جہاں پر جو ہے نیک اور بد، اچھے اور برے اعمال کا وزن ہوگا، اور پھر شفاعت کا معاملہ ہے، اور شفاعت کی قسموں کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے پل صراط کی تفصیلات ہیں، اور پھر آخر میں چل کر جنت اور جہنم اور ان دونوں کے اوصاف اور ان پر ایمان لانے کی کیفیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب اگلے مرحلے میں یہ چیزیں ہماری باقی رہ جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج
کا درس بس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان نصوص کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہمیں اپنا عمل کرنے کی اور اپنا عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قبر کی زندگی میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی زندگی میں عالم برزخ میں اہل نعیم میں سے بنائے، نعمتوں والوں میں سے بنائے، عذاب والوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ اس درس کو سن رہے ہیں اور ہمارے جتنے متعلقین ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے متعلقین اور جو احباب ہیں اور جتنے بھی اہل اسلام ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہاں پر ایک تنبیہ میں آج کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس درس میں شامل ہیں، جن کو یہ درس مناسب اور اچھا لگتا ہے اور انہیں اس درس میں دلچسپی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس درس سے استفادے کا سلسلہ جاری رہے، اور وہ اس درس کے ختم ہونے کے بعد اس کتاب کے درس میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کو ایک شہادہ دیا جائے گا، ایک سند بھی دی جائے گی۔ تو آپ میں سے جو لوگ اس بات کے متمنی ہوں کہ سننے کے ساتھ ساتھ اس درس کو سننے کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے، تو ان سے درخواست ہے کہ ٹیلی گرام پر جو ہمارا گروپ ہے اور واٹس ایپ پہ جو ہمارا گروپ ہے، اس گروپ پہ جوائن ہو جائیں اور وہاں جو ایک فارم ہے اس فارم کو فل اپ کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اس کتاب کے درس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ اللہ رب العالمین جو محنت کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔